السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہفتہ واری آپ کے مسائل ان کا حل۔ ناظرین محترم، آج ہمارے محترم مہمان حضرت مولانا مفتی ابراہیم جمال صاحب، فاضل و متخصص، جامعہ معہد الخلیل اسلامی، بادر آباد، کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے آج کے اکثر مسائل جو ہیں وہ قربانی کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قربانی کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی جس کو عربی کے اندر ہم اضحیہ کہتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے جو ہے وہ عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یوم الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مخصوص جانور کو جس کی مخصوص عمر ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، ان ایام کے اندر اس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ سر، اگلا سوال ہے، قربانی کرنے کے فضائل اور قربانی نہ کرنے پر کچھ وعیدات ہیں؟ جی، شریعت کے اندر، شریعت مطہرہ میں قربانی پر جو ہے وہ بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ ایک ہے قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الحج کی کہ ہم نے ہر امت پر قربانی کو فرض قرار دیا، اس کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح مختلف احادیث کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن کے اندر، ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں، یعنی ان ایام میں قربانی کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، وہ یہ قربانی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس پہ کیا ملے گا؟ ہمارا نافیہ مفہوم روایت کے الفاظ تو کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اون، یعنی اون میں تو زیادہ بال ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا قربانی کے بے شمار فضائل ہیں۔ ان ایام میں ہر بندے کی کوشش، خصوصاً جو صاحب نصاب ہو، جس پر قربانی واجب ہو، تو اس کو قربانی کرنی ہی چاہیے۔ قربانی نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی سخت وعید اس کے متعلق ارشاد فرمائی کہ جو شخص قربانی نہ کرے بس وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ من لم یضحی، جو شخص قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، اللہ تعالیٰ کو بھی نیچے معاف فرمائے، یہی الفاظ ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے گھر آنے کی سے منع فرمانے کے، ہمارے گھر آنے کی آپ کو، جیسے ہم اگر اردو میں دیکھیں آپ اپنے عرف و رواج میں کہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہو کے کہتا ہے کہ جی تمہیں میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ناراضگی کا اظہار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہے، قربانی کی تاریخ کی ابتدا، مطلب قربانی کا فلسفہ جو شروع ہوا ہے یہ کب سے ہے؟ صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے یا گزشتہ امتوں کے اندر بھی قربانی کا معاملہ رہا؟ قربانی کا معاملہ جو رہا وہ دیگر امتوں میں بھی رہا، جیسے کہ ابھی ہم نے خود روایت پڑھی، پیچھے ہم نے بتایا آپ کو کہ سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو قربانی کا رواج رہا ہے مختلف امتوں میں، اور اس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی ہو گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو حکم دیا گیا تھا، حابیل کو اور قابیل کو، کہ آپ قربانی کریں۔ چنانچہ ایک نے جو ہے نا وہ قربانی کی تھی، جانور ذبح کیا تھا، اور دوسرے نے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کیا تھا۔ اور اس کا طریقہ کار اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ وہ رکھ دی جاتی تھی قربانی، اور جس کی قربانی کو آسمان سے آ کر آنکھ کھا لیتی، یہ سمجھ لیا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی تھی۔ تو یہ رواج رہا ہے۔ البتہ یہ طریقہ کار ہے قربانی کا، اور جو دن ایام ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر امت میں اسی طرح رہے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال، قربانی میں نیت کا درست ہونا ضروری ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، نظر آتے ہیں، علماء خاص طور پہ کہتے ہیں، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ نیت کا درست ہونا ضروری ہے؟
دیکھیں قربانی کے لیے نیت کا درست ہونا یوں ضروری ہے کہ قربانی کے اندر اگر نیت کسی شخص کی دکھلاوے کی ہے یا صرف اس بات کی نیت ہے کہ میں قربانی کروں گا تو محلے داروں کو دکھلاؤں گا یا اور اپنے عزیز رشتہ داروں پر وہ برتری کا احساس ہے، تو اس نیت سے اگر قربانی کر رہے تو لا محالہ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تک اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اسی سارے اعمال کے اندر جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ نیت خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، لیکن اس عمل میں چونکہ ریاکاری عموماً آ جاتی ہے، اس لیے خصوصیت سے یہاں بھی تاکیداً ارشاد فرمایا۔ اگلا سوال ہے، قربانی کے ایام میں قربانی کے بجائے صدقہ کرنے کا فلسفہ شریعت کے موافق ہے، حالانکہ شریعت ہی میں صدقہ کرنے کا حکم ہے، تو پھر ان مواقع پہ صدقہ کرنے کو معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے، یا ایسا کہنے والے کو یہ گرانا جاتا ہے کہ یہ دین کا دشمن ہے یا دین بیزار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں شریعت جو ہمیں حکم دیتی ہے نا، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس وقت جو حکم ہے اس کو مانو۔ اب کسی وقت میں اللہ نے اگر صدقے کا حکم دیا تو اس وقت صدقہ ادا کیا جائے، لیکن ان ایام کے اندر قربانی کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصیت سے اور شریعت ہمیں جو تعلیم دے دی ہے اس کو دیکھا جائے، جیسے بھی ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ان ایام میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، لہذا اس میں اپنی طرف سے عقل کو لڑانا یا اپنی طرف سے جو ہے نا وہ فلسفے لے کے آنا کہ جی قربانی سے بہتر یہ غلط ہے، اس کو ہم پسندیدہ عمل نہیں کہیں گے، بلکہ شریعت نے ہمیں جس وقت جس چیز کا حکم دیا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان اعمال کو اسی طرح کرتا چلا جائے۔ اس میں اگر ایک بات کا تھوڑا سا ہم ناظرین کے لیے اضافہ کر دیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قربانی کے موقع پہ مال خرچ کرتے وقت ان کو یہ بات یاد آتی ہے کہ صدقہ کرنا ہے اور فلانا کام کرنا ہے، فلانے کی شادی کرا دو، فلانے کو جہیز دے دو، لیکن اپنا مہنگا موبائل خریدتے وقت، شادی بیاہ میں فضول رسم و رواج پہ خرچ کرتے وقت ان کو ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ یہ سوچیں کہ ان پیسے سے میں کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دوں، یا یہ میں آئی فون لے رہا ہوں 1.5 لاکھ روپے کا، اس کے پیسوں سے جو ہے وہ کسی غریب کے تعاون کر دوں۔ ان موقع پہ نہیں آتا، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں یہ سوچا جاتا ہے، تو یہ ایک طریقے سے دین کے معاملات میں ناسمجھی ہے، یا اگر سمجھدار ہیں تو پھر دین بیزاری ہے، اور کیا کہا جائے؟ دیکھیں اس معاملے میں اگر ہم کہیں نا تو عمومی طور پر یہ سوالات اور یہ اعتراضات اس انداز میں ان لوگوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو دیگر دین کے اعمال کو بھی آپ دیکھیں گے کہ بجا لانے میں بجاوری کے اندر پیچھے ہوں گے، یعنی کہ دین دشمنوں کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور پھر اس کو بعض سادہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور پھر بعض ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ بعض اوقات اس ایسے بہکاوے کے اندر اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں کہ جس کو انتہائی زیب و زینت کر کے جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے اس سے وہ بیچارے ناآشنا ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ سوالات ہیں جو دین دشمنوں کی طرف سے اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ جی اس موقع پہ یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، تو پھر تو گویا کہ دین کے سارے احکامات کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، پھر کل کو حج پہ بھی سوالات اٹھیں گے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورت پر قربانی واجب ہے؟ جی جو قربانی کے وجوب کی شرائط ہیں، یعنی کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور اسی طرح 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی اور وہ ملکیت اس کے پاس ہو، مالک ہو، یا اس کے پاس جو ہے وہ سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد ایسا سامان ہو جو استعمال میں نہ آتا ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بغیر اس کی مالیت ہو، قرض وغیرہ میں نہ کرنے کے بعد، تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے، اور اس عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اگر اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے، یا کوئی والد اپنے جو ہے وہ کیا ہے بچیوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو اس کو بتانا ضروری ہوگا، یعنی کہ شوہر کو جو ہے وہ بیوی کو بتانا ضروری ہوگا کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اسی طرح والد کو اپنے بالغ اولاد کو بتانا ضروری ہے۔ البتہ اگر عرف ہو کہ جہاں عموماً جو ہے وہ شوہر اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کرتے ہوں اور بیویوں کو یہ بات معلوم بھی ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں بتانے میں۔ اگلا سوال ہے کہ قربانی کے لیے زیادہ گوشت والا جانور یا زیادہ قیمت والا جانور، ان دونوں میں زیادہ بہتر کون سا جانور؟ قربانی کے اندر جو ہے وہ اگر
تو عمدگی کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے کہ قربانی کا جانور ایسا خریدا جائے جس کی قیمت زیادہ ہو اور عمدہ گوشت والا ہو، تو اس کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر ایسا ہو، مثال کے طور پر کسی گائے یعنی کسی بڑے جانور کے اندر ایک حصہ اور بکرے کی قیمت برابر ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پھر بکرا قربان کرے، یعنی دمبا یا بکرا وغیرہ قربان کرے اگر دونوں کی قیمت برابر ہو تو۔ اسی طرح جو ہے وہ اور دیگر چیزوں میں، البتہ جہاں دونوں کی قیمتیں برابر ہو جائیں تو اس صورت میں جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ جس کے اندر گوشت زیادہ ہو، مطلب جہاں جو ہے وہ دونوں چیزیں برابر ہیں، پھر زیادہ گوشت والے کو ترجیح دے دی جائے، ورنہ عمومی طور پر عمدہ گوشت والا جو جانور ہو اس کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال صاحب، قربانی میں سے کون کون سے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں؟ قربانی کے اندر جو جانور ذبح کیے جائیں گے وہ شریعت نے متعین کیے ہیں، کوئی بھی شخص اپنی طرف سے قربانی کے جانور نہیں لا سکتا، اور اس کے لیے متعین جو قربانی کے جانور ہیں وہ اونٹ ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، یعنی اونٹ اور اونٹنی دونوں آ جائیں گے۔ اسی طرح جو بکرا ہے، بکری ہے یا دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ ان کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح گائیں، چاہے وہ نر مادہ، اسی طرح بھینس۔ سر، قربانی کے جانور کی عمر شریعت مطہرہ میں کوئی مقرر ہے؟ جی، قربانی کے جانور کی عمر شریعت نے متعین کی ہیں، اور اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بکرا وغیرہ جو ہوگا تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور گائیں وغیرہ جو ہیں ان کی عمر 2 سال ہوں، اور اونٹ یا اونٹنی جو ہے اس کی عمر 5 سال ہو۔ اب اس میں اگر یہ کہ جانور اپنے سامنے پالا بڑا ہے، کسی ایسے شخص کے پاس پلا بڑا ہے جس کی بات پہ اعتماد ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ 1 سال کا ہو گیا تو اس کو کافی سمجھا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی جو علامت ہے اس پر جو ہے وہ اس کا مدار رکھا جائے گا، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس کے 2 دانت ہونے چاہیے۔ لہٰذا اگر 2 دانت کا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو لے لیں، کیونکہ ایک تجربہ یہ ہے کہ عموماً جو ہے وہ 2 دانت جب ہی آتے ہیں جب عمر پوری ہو جاتی ہے، بلکہ عمر زیادہ ہی کم عمر کے اندر عموماً نہیں آتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس علامت کو دیکھتے ہوئے دیا جائے۔ اگلا سوال ہے، قربانی کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ قربانی کی ابتدا جو ہوگی وہ 10 ذی الحجہ کی صبح ہوگی، اور اس میں جو شہر والے ہیں جہاں، یا ایسے ہی بستی والے ایسے ہی گاؤں والے ہیں جہاں عیدین کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو عید کی نماز کے بعد پھر اس کا وقت شروع ہوگا، اور سب سے بہتر دن پہلا دن ہے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، تیسرے دن عصر کی نماز تک اس کا وقت ہے۔ اور اگر گاؤں ایسا ہے کہ جہاں عیدین کی نماز نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں صبح صادق کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے بہت اہم کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اپنے کسی مرحوم یا زندہ شخص کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مرحومین کی طرف سے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے، دیگر بزرگان دین صحابہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور بلکہ لیکن نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک پورا حصہ رکھنا ضروری ہوگا۔ مثلا اگر مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو ہر مرحوم کے لیے الگ الگ حصہ رکھنا ضروری ہوگا، ایک حصہ تمام مرحومین کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ البتہ اگر صرف ثواب پہنچانا ہے تو پھر اپنی طرف سے قربانی کرے گا نفلی، اور اس نفلی قربانی کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحومین کو اور دیگر سب کو پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی طرف سے کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ایک حصہ متعین کرنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال ہے، قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو پھر کیا کرے؟ اگر کوئی شخص قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کر سکا، اگر جانور ہی نہیں خرید سکا تھا، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی قیمت اس کو بعد میں صدقہ کرنی ضروری ہوگی، اور اگر جانور خرید لیا تھا لیکن ذبح نہیں کر سکا تو پھر اس جانور کو ہی صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال صاحب، ذبح کرتے وقت اور ذبح کرنے کے بعد کی دعائیں، کوئی خاص دعائیں ہیں تو بتلائیے۔ ذبح کرتے وقت کی بھی دعائیں ہیں، موسی ایک اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ذبح کرتے وقت جو ہے وہ خصوصی سے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی جو ہے وہ دعا ہے، اور اس کے بعد پھر ذبح کے بعد بھی ایک دعا ہے، اگر کسی بات بھی میں یاد ہو تو وہ بہت اچھا ہے، اس کے مفہوم الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ آپ میری قربانی کو قبول فرما لیجیے، جس طرح آپ نے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو قبول فرمائے۔ سب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے وہ قربانی کے متعلق بہت ہی اہم مسائل کے جوابات دیے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آئندہ اتوار کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔